سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، جیسے کہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ ایام قربانی رواں دواں ہیں اور انہی سے ریلیٹڈ ہمارے اس چینل میں زیادہ سے زیادہ انفارمیٹو جو ویڈیوز ہیں وہ اپلوڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ جو پہلے سے ہمارے اس چینل کو دیکھنے والے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے چینل کا موٹو ہے کہ زیادہ سے زیادہ کسی بھی ایونٹ میں جو اسلامک شعار ہے اس کے حوالے سے زیادہ انفارمیٹو جو ویڈیوز ہیں وہ ہر مسلمان تک زیادہ سے زیادہ پہنچائی جائیں، تاکہ اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی احکامات ہیں وہ ہر مسلمان کے علم میں آ جائیں، اور نہ صرف وہ خود عمل کرے بلکہ دوسروں تک بھی وہ اللہ کے اس دین کو اور احکام کو پہنچانے میں مددگار ثابت ہو۔ تو آج کی نشست کے اندر سامعین کرام ہم سے ایک ریکویسٹ کی گئی، کومنٹس میں بہت سے ویوز نے یہ ریکویسٹ کی کہ چونکہ ایام قربانی کے اندر ایک اور بہت بڑا اور بہت افضلیت والا عمل شروع ہونے والا ہے، جس کو ہم تکبیرات تشریق اور ایام تشریق کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ ساری ٹرمز ہماری اسلامک ٹرمز ہیں۔ ان ناموں سے ہم ان ایام کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ ان ایام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات، کیا آرڈرز ہمیں دیے ہیں وہ بتائے جائیں، اور یہ ایام کون سے ایام ہیں اور کس تاریخ کو شروع ہوتے ہیں اور کس تاریخ تک جاتے ہیں وہ بھی بیان کر دیا جائے، تاکہ ہم سب کے سب تمام مسلمانوں سمیت ان قیمتی ایام کو اچھے طریقے سے مزید قیمتی بنانے میں کوشش کر سکیں اور دوسرے مسلمان تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہو جائیں۔ تو آئیے آج ہم اس مختصر سی نشست میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ایام تشریق کن ایام کو کہا جاتا ہے اور ان کے اندر معمولات کیا چلتے ہیں، کن ایام کو کہا جاتا ہے اور ان کے اندر معمولات کون سے اختیار کرنے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ ایام تشریق 9 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے سٹارٹ ہوں گے اور 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک جاری رہیں گے۔ اٹ مینز کہ عصر کی نماز بھی شامل ہوگی۔ پھر ایک دفعہ سن لیجئے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے سٹارٹ ہوں گے ایام تشریق، اور یہ 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز کے بعد تک یہ جاری رہتے ہیں۔ اور ہمارے اگر ان دنوں کے بارے میں بات کی جائے تو یہ جمعے کی فجر کی اذان سے سٹارٹ ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جمعہ آئے گا، اس کے بعد ہفتہ، اتوار اور سوموار والے دن کی عصر کی نماز تک یہ باقی رہیں گے ایام تشریق، کیونکہ ان کے اندر آپ لوگوں نے 23 نمازیں، یعنی ہم لوگوں نے 23 جو نمازیں ہیں ان کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ اب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آرڈر کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کے اندر، چونکہ یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر و منزلت والے ایام ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، چونکہ 9 ذی الحجہ میدان عرفات کے اندر تمام حاجی جمع ہو جاتے ہیں، پوری دنیا سے کھینچے چلے جانے والے جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حج کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چونکہ وہاں پر جاتے ہیں اور ان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے جو نہیں جا سکے وہ یہاں پر تکبیرات تشریق شروع کریں گے، اور تکبیرات تشریق جو ہیں وہ ہر نماز، جو ہر فرض نماز ہو، چاہے وہ با جماعت ادا کی جائے، اعلیٰ تو یہ سارے با جماعت، یا انفرادی طور پر ادا کر دی جائے، فرض نماز کے سلام پھیرنے کے متصل کا مطلب ہوتا ہے کہ ان دونوں کے اندر ڈیفرنس نہیں ہونا چاہیے۔ سلام پھری ہے، سلام پھیرنے کے فوراً بعد ہم نے کیا کرنا ہے،
تکبیرات تشریق شروع کر دینی ہے۔ ایک آواز میں، بلند آواز میں ایک دفعہ تکبیرات تشریق کا پڑھنا ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر یہ واجب ہے۔ ایک دفعہ پڑھنا یہ واجب ہے بلند آواز سے۔ بلند آواز اتنی بھی نہیں کہ آپ کی آواز بہت باہر چلی جائے، اٹ مینس کہ جہری، اور جہری آواز کہا جاتا ہے کہ جو آپ سمیت آپ کے ساتھ ارد گرد بیٹھے ہوئے، یعنی لیفٹ رائٹ بیٹھے ہوئے جو ایک دو بندے ہیں ان کو آپ کی آواز آ جائے، اتنی بلند آواز میں آپ نے ایام تشریق میں ہر فرض نماز کے بعد اس کو ادا کرنا ہے۔ اور جو خواتین ہیں وہ گھر کے اندر چونکہ نماز پڑھیں گی، ان کو کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ وہ اتنی آواز بلند کریں کہ گھر سے باہر نہ جائے، تو وہ بھی جہری کریں گی کہ اتنی بلند آواز میں وہ تکبیرات تشریق کو ادا کریں کہ وہ خود بھی سن رہی ہوں، خود بھی سن لیں، اور اگر ان کے ساتھ کوئی اور دائیں بائیں کوئی بیٹھا ہو تو وہ بھی اس کو سن لے۔ تو یہ سب سے پہلا حکم ہم تک آتا ہے۔ میں نے اس کے اندر یہ بات کی ہے کہ ان کے اندر ڈیفرنس نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ہی آپ نے نماز میں سلام پھیرا، فوری طور پر آپ تکبیرات تشریق پڑھنا شروع کریں گے، اور اگر آپ نے کیا کیا، ان کے اندر ڈیفرنس پیدا کر دیا، کیا مطلب کہ آپ نے بات چیت کر لی، یا آپ نے کیا کیا، جان بوجھ کر کوئی بندہ وضو خارج کر دیتا ہے کسی بھی وجہ سے، یا اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر کیا ہو جائے گا، تکبیرات تشریق یہ ساقط ہو جائیں گی۔ پھر آپ اگر پڑھ بھی لیتے ہیں تو اس کا ثواب نہیں ملے گا، واجب ساقط ہو جائے گا۔ تو واجب کو ادا کرنے کے لیے ہمیں یہ ذرا احتیاط اپنے سامنے رکھنی ہے کہ فوری طور پر ہم ایک دفعہ ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیرات تشریق ایک دفعہ پڑھ لیں تاکہ واجب ادا ہو جائے، اور اللہ تعالی ہمیں تکبیرات تشریق کی جتنی بھی اہمیات ہیں وہ ساری کے ساری ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اب اس کے اندر ایک اور میں یہ کوشش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ تکبیرات تشریق یعنی ایام تشریق کے اعتبار سے میں آپ کے سامنے ایکسپلینیشن جو ہے وہ اچھے طریقے سے کروں تاکہ کوئی نیکسٹ کویشچن آپ کے ذہن میں باقی نہ رہے۔ اگر کوئی بندہ نماز فوت ہو جاتی ہے، اس کی باجماعت نماز ادا نہیں کی، یا اس نے کیا کیا، گھر کے اندر تھا، نماز نہیں پڑھ سکا اور دوسری نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو کیا ایسا بندہ کیا کرے گا؟ اگر تو اس نے ایام تشریق ہی میں انہی دنوں کے اندر اس نے قضا کر لی، تو وہ کیا کرے گا، بلند آواز سے تکبیرات تشریق پڑھے گا۔ اگر وہ قضا بھی کرتا ہے نماز، تو تب بھی قضا نماز میں بھی ایام تشریق کے اندر اگر وہ قضا کرتا ہے تو وہ تکبیرات تشریق ادا کرے گا بلند آواز سے، جو ہم نے ساتھ بات کی۔ لیکن اگر وہ ایام تشریق کے بعد جا کر اپنی نماز کی قضا کرتا ہے تو اس کے لیے پھر یہ واجب نہیں رہے گی۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں چند جو میں نے آپ کے گوشت گزار کرنا یہ مناسب سمجھا، تاکہ آپ کے ذہن میں ایام تشریق کے اعتبار سے، جو کہ جن کی آمد ہے 2-4 دن کے بعد آئے گا، تو ایام تشریق کے اعتبار سے جو کویسچنس تھے وہ میں دور کرنے کی میں نے کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور مزید ان کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔